मोमना इकबाल साकिब चद्दड़ का सियासी कैरियर तबाह कर गई तो इसमें कोई शक नहीं। मोमना इकबाल को भी साकिब इकबाल चद्दड़ कत्ल करवा सकते हैं या कोई हमला हो नहीं, ये सकता है? पॉसिबल नहीं है। आपको लगता है कि साकिब खान चद्दड़ का जवाल शुरू हो चुका है? हो चुका है। विवा खातून से उन्होंने करोड़ों रुपए का जो प्लॉट है वो हथिया लिया या उसके बाद उनको चेक दिया और वो चेक भी खाली था और चेक डिसऑनर होने की वजह से थाना डिफेंस ए पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। तो सबसे पहले इस केस के मुतालिक बताएं कि ये क्या मामला है, इसमें भी कोई मोमना इकबाल का हाथ है और साकिब इकबाल चद्दड़ एक गुर्दा स्कैंडल से एमपीए तक का सफ़र क्या है? सबसे पहली बात है कि मैं समझता हूँ कि साकिब खान चद्दड़ उनके सितारे गर्दिश में हैं। उनके सितारे गर्दिश में? सितारे गर्दिश में, ठीक है। और उनका एक सफ़र जो है जिस तेज़ी के साथ तरक्की की बुलंदियों तक पहुंचा था उसी तेज़ी से अब वो जवाल की तरफ जाता नजर आ रहा है। आपको लगता है कि साकिब खान चद्दड़ का जवाल शुरू हो चुका है? हो चुका है, ठीक है। अब उसमें अगर आप थोड़ा बैकग्राउंड पे जाएं, अभी आपने खुद ही जिक्र कर दिया। सबसे पहले बात है हमारी बड़ी बदकिस्मती है जी, हम अवाम की बदकिस्मती है कि हम पर जो नुमाइंदगान मुसल्लत किए जाते हैं जी जी, उनका बैकग्राउंड क्या होता है उसे नज़रअंदाज हमेशा किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर आप साकिब खान चद्दड़ का बैकग्राउंड देखें और वो गुर्दा स्कैंडल देखें तो क्या वो शख्स अहल था कि वो अवामी नुमाइंदगी करे? सर आखिर उसके पास मुरब्बों की जमीन भी थी, मैं वही कह रहा हूँ कि वो कहाँ से पैसा आया सारा? ठीक है। मेरा ख्याल है जिनके मुरब्बे हों उन्हें 2 नंबर काम करने की जरूरत नहीं महसूस होती। ठीक है, एक जनरल बात कर रहा हूँ मैं, साकिब खान चद्दड़ कोई नहीं, एक अमूमी तौर पे देखा गया है कि खानदानी जो रईस लोग होते हैं ना, जिनके मुरब्बे भी होते हैं, जिनके कारोबार भी होते हैं, जदादें भी होती हैं, वो 2 नंबर नहीं काम करेंगे कभी, उनको जरूरत नहीं होती। एक खानदानी रवायात होती है, वो अपनी इज्जत का ख्याल करते हैं, अपने आबाओ अजदाद की इज्जत का ख्याल करते हैं। ठीक है, अब एक ऐसा शख्स जो माजी में स्कैंडल्स की जद में रहा हो और फिर एक सियासी जमात का कंधा इस्तेमाल कर कर वो अवामी नुमाइंदगी के लिए मुंतखब हो जाता है। ठीक है, अब आप अगर देखा जाए तो इस वक्त जो साकिब खान चद्दड़ की अपने इलाके में जो इस वक्त वैल्यू है वो इस वजह से भी बहुत ख़राब है कि जिस सियासी जमात के कंधे पर सवार होकर वो असेंबली तक पहुंचे और उसके बाद उन्होंने अपनी उस जमात से किए गए वादे वफा ना किए और नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली, तो एक नफरत का पहलू ऑलरेडी उनके हलके में मौजूद है और बहुत ज़्यादा मौजूद है। ठीक है, और उनकी ये गलत बयानी या बेवफाई जो है वो मेरा ख्याल है आने वाले इंतखाबात में अगर उन्होंने हिस्सा लिया तो उनके लिए नुकसानदेह साबित होगी, उनके सियासी कैरियर के लिए। ठीक है, उसके बाद रही सही कसर मोमना इकबाल ने निकाल दी। अगर आप यूं कहा जाए कि मोमना इकबाल साकिब चद्दड़ का सियासी कैरियर तबाह कर गई तो इसमें कोई शक नहीं होगा। ठीक है, देखें, जूं आप तरक्की की मनाजिल तय करते हैं, जूं आप एक सेलिब्रिटी की हैसियत हासिल कर लेते हैं, आप अवामी नुमाइंदगी हासिल कर ली, ठीक है, आप एक जानी मानी पॉलिटिकल पर्सनालिटी बन गए हैं, तो आपको तू उतना मुहतात होना चाहिए। ठीक है, और वैसे भी अब आपको पता है कि डिजिटल मीडिया से कोई ढका छुपा तो नहीं रहता ना। बिल्कुल ऐसे। तो आप ये माजी की वारदातें हैं, ये चलती हैं। ये जो लैंडलॉर्ड लोग होते हैं ना, जो फ्रेंडशिप पे होते हैं किसी खातून के साथ, वो उसको अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी समझते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो कर रहे होते हैं उस वक्त जब वो रिलेशनशिप में होते हैं, तो अगर वो खातून उनके हाथ से स्लिप हो रही होती है तो फिर वो धमकियां भी देते हैं। ऐसे कई, मैं समझता हूँ बेशुमार वाक़यात माजी में हो चुके हैं कि जिनमें फायरिंग भी करा दी जाती है, कत्ल भी हुई कई ख़वातीन इस ऐसे हालातों वाक़यात में, कई ज़ख्मी भी हुई है। ख़ुसूसन अगर आप शोबिस की दुनिया की अगर आप हिस्ट्री में जाएं तो ऐसी कई अदाकाराएँ हैं कि आपने देखा होगा कि उन्हें फायरिंग करके ज़ख्मी भी किया गया। पाजी साहब, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, क्या आपको लगता है कि आने वाले दौर में साकिब इकबाल चद्दड़ बाकी दीगर शोबिस अदाकारों की तरह जो है मोमना इकबाल को भी साकिब इकबाल चद्दड़ कत्ल करवा सकते हैं या कोई हमला हो सकता है? ये पॉसिबल नहीं है,
نہیں ہو جو شور مچ گیا نا یہ پاسبل. پھر دوسری بات ہوتی ہے کہ ایک عام میں اپنے معاشرے کی ایک جنرل بات کرتا ہوں. ایک عام لڑکا ہے, ایک عام, اس کا کسی لڑکی کے ساتھ ریلیشن ہے اور وہ پھر شادی تک نہیں پہنچ پاتے, یا جو بھی سرکمسٹانسز ایسے ہو گئے وہ شادی نہیں ہو پاتی, تو وہ بھی لڑکی کو دھمکیاں لگاتا ہے. یہاں تیزاب گرانے کے واقعات بھی ماضی میں سامنے آئے ہوں گے, ٹھیک ہے. وہ لڑکا لڑکی کو بلیک میل بھی کرتا ہے. اب یہ بلیک میل کرنا تصاویر سے اور ویڈیو سے یہ تو ایک روٹین میٹر بن گیا ہے, اور NCCI کے پاس ایسے کیسز کی بھرمار ہے, ٹھیک ہے. ثاقب چدڑ بھی اسی ڈگر پر چلے کہ ظاہر ہے اب 5 سال, اب تو خود انہوں نے اپنا جو بیان NCCI میں جمع کرایا اس میں تمام اس بیان پڑھنے کے بعد تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہی نا, کہ 2020 سے تعلقات کا آغاز ہوا, بیرون ملک سیر سپاٹے اکٹھے ہوئے, ثاقب چدڑ کس انداز میں انویسٹمنٹ کرتے رہے, وہ ساری چیزیں تو واضح ہو گئی, کروڑوں روپے میں تھی, کس طرح گاڑی کا تحفے طائف. جب آپ ڈیفینیٹلی کسی ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں, ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرتا ہے. بالکل. پاس صاحب یہاں پر سوال یہ ہے, اب تھوڑا سا اس کو میں کمپلیٹ کر لوں کہ اب وہ ساری چیزوں کا جب اعتراف سامنے آ گیا تو انہوں نے بھی یہ سوچا کہ میں اب پیسے والا بھی ہوں, بااثر بھی ہوں, میں MPA بھی ہوں, ٹھیک ہے. یعنی کہ جب آپ MPA MNA بن جاتے ہیں تو آپ کی گردن میں ایک آٹومیٹکلی سریا تو آ جاتا ہے نا, ایک آپ کو ایک اپنے اندر ایک غرور تکبر ہوتا ہے کہ جی میں تو MP ہوں تو پتہ نہیں میں کیا توسم خان چیز بن گیا ہوں. تو انہوں نے کہا میں کیسے اس کو ہاتھ سے نکلنے دوں گا, تو اس کا رزلٹ اب آپ کے سامنے ہے کہ کیا عزت رہ گئی, کیا پلے رہ گیا. ایک عام آدمی کی بات نہیں ہے, آپ اپنے حلقے کے لاکھوں لوگوں کے نمائندے ہیں, آپ ان کی نمائندگی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کو یہ حرکات ایک گلی محلے کے لڑکوں والی زیب نہیں دیتی, ٹھیک ہے. یہ تو آوارہ منچلے اوباش نوجوانوں کی یہ داستانیں ہوتی ہیں کہ وہ لڑکیوں کو بلیک میل کرتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ جس لیول پر رہیں آپ کو تو یہ زیب ہی نہیں تھا دیتا, تو اینڈ کیا ہوا, ادھر سے مقدمہ درج ہو گیا. اب جو دوسرا آج مقدمے کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ ایک کاروباری لین دین کا معاملہ ہے, کاروباری ہے نا, کہ انہوں نے اس بیوہ خاتون کی جو ایک کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہے. بھائی صاحب یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا ثاقب خان چدڑ نے ایک جانب تو مومنہ اقبال کو بلیک میل کیا, تو دوسری جانب کیا وہ فراڈیہ شخص بھی ہے؟ ایک جانب تو وہ گردہ اسکینڈل میں ملوث پایا گیا, تو دوسری جانب کیا وہ ایک بیوہ اور کینسر کی مریض جو خاتون ہے اس کو اس نے کس طرح لوٹا, یہ کہانی کیا, اور اس میں جو دفعات لگی ہیں یہ کب تک جیل کی سلاخوں کے اندر رہ سکتے ہیں اگر اس کے اکارڈنگ مقدمہ جو درج ہوا ہے؟ اچھا, سب سے پہلے آج میں آپ کو ایک بات کہوں اور یہ آن ریکارڈ رہنی چاہیے. جی ہم جب سوشل میڈیا پہ بیٹھتے ہیں نا بہت فاسٹ ہو جاتے ہیں. جی ہم سزاؤں تک کا آئیڈیا لگا کے بیٹھ جاتے ہیں. بالکل ایسا, یہ چیز غلط ہے. ٹھیک ہے. کسی کی سزا جزا کا اختیار ہمارے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ قانون کا ایک قانون کا, ٹھیک ہے. اس لیے یہ زندگی میں آپ یاد رکھیں کہ جب ایک مقدمہ درج ہوتا ہے تو میں اکثر سوشل میڈیا پہ دیکھوں گا کہ جی اب وہ 5 سال اندر رہے گا, 7 سال رہے گا, لوگوں کے سوال قید ہو جائے گی. یہ آپ کبھی بھی اس چیز کی اسیسمنٹ آپ یا ہم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ڈیپینڈ آن اس مقدمے پر ہے, وہ کس لیول تک جاتا ہے, اس میں کیا ہوتا ہے, اس کی تفتیش کیا ہوتی ہے. جہاں تک اگر FIR کے مطابق ہی ہم بات کریں جو ثاقب خان چدڑ پر آج درج ہوئی ہے, اس کے مطابق وہ خاتون جو بیوہ بھی ہیں, ٹھیک ہے, کینسر کے مرض میں مبتلا بھی ہیں, ضعیف العمر بھی ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ ان کی پراپرٹی کی اسیسمنٹ لگائیں نا, جس جگہ پہ وہ پراپرٹی لاہور میں ڈیوس روڈ پر بتا رہی ہیں 14 کنال سے زائد وہ جگہ ہے, اس کی مالیت ان کی طے ہوئی 60 کروڑ روپے میں. ٹھیک ہے. پہلی بات ہے مالیت ہی بڑی کم ہے, وہاں پہ پراپرٹی 14 کنال 60 کروڑ میں نہیں ملتی, وہ کم از کم اربوں روپے مالیت کی پراپرٹی ہے. اور ڈیفینیٹلی انہوں نے انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے لی ہوگی کہ سستی ہمیں مل رہی ہے, اس کو ہم لے کے کل کلائنٹس کو مہنگے داموں فروخت کر لیں گے. چلیں وہ تو ایک کاروبار ہے, ٹھیک ہے. اس خاتون نے سودا کیا, اپنی مرضی سے کیا, اپنی مرضی سے ریٹ طے کیا, اور میں سمجھتا ہوں اس ریٹ میں اس کو چونا لگایا گیا, وہ 60 کروڑ روپے کی نہیں, وہ مہنگی ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے ان کو بیانہ کر دیا, بیانہ لکھوا لیا اور اس کے بعد چیک دے دیا جو ڈس آنر ہو گیا, باقی رقم کیش نہیں ہو سکی, اور یہ چیک ڈس آنر کا ہی مقدمہ درج ہوا. اب اس میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جو چیک ڈس آنر کا مقدمہ ہوتا ہے وہ ایک دم درج نہیں ہوتا. اسی طرح
لین دین کے معاملات میں جب امانت میں خیانت کا 406 کی دفعہ کے تحت درج ہوتا ہے، وہ ایک دم درج نہیں ہوتا، اس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور ڈیفینیٹلی ثاقب خان چدڑ کو بلایا جاتا رہا ہوگا، ڈیفینیٹلی پہلے ایک ایس ایچ او لیول پہ، اس کے بعد ڈی ایس پی، پھر ایس پی، پھر ایس پی پرمیشن دیتے ہیں جو متعلقہ ڈویژن کا ہوگا، تب جا کر مقدمہ درج ہوتا ہے. تو اٹس مین کہ وہ ثاقب خان چدڑ اس میں گلٹی پائے گئے ہوں گے تو ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں نے کہا اب آگے انویسٹیگیشن پولیس پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آیا وہ ثاقب خان چدڑ کو گرفتار کرتی ہے، نہیں کر پاتی. ثاقب خان چدڑ ڈیفینیٹلی عبوری ضمانت حاصل کریں گے، لیکن اب چونکہ چیک ڈس آنر کا معاملہ ہے تو ان کو پیمنٹ تو دینی چاہیے، پیمنٹ دینی بھی پڑے گی. لیکن پتہ نہیں ہے وہ کون سا قانونی حربہ ایسا استعمال کر لیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں قانونی معاملات بھی کیسے ہیں کہ یہاں پہ بے شمار چیک ڈس آنر کے ملزمان ہوتے ہیں کہ جو ایزی ہو کے نکل بھی جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ڈیپینڈ آن انویسٹیگیشن ہے. اس معاملے کا مومنہ اقبال کے معاملے سے تعلق نہیں ہے، یہ ایک ڈفرنٹ کیس ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر پاشا صاحب آپ کا انالیسز لینا چاہوں گا کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ ہمیشہ سے کہتی ہیں کہ خواتین میری ریڈ لائن ہے، میں کبھی ابورٹ نہیں کرنے دوں گی. تو آج پاکستان کے پنجاب کا دارالحکومت لاہور اور مریم نواز صاحبہ کے سائے کے نیچے وہی خاتون جو کہ ایک ضعیف العمر بھی ہے، ایک بیوہ خاتون بھی ہے، اس کے ساتھ اسی ہی کی اسمبلی کا رکن جو ثاقب اقبال چدڑ ہے، وہ ایک فراڈ کر رہا ہے اور وہ پورے حقائق جو ہیں ایف آئی آر سامنے آ چکی. آپ کے انالیسس کے اکارڈنگ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں مریم نواز صاحبہ بھی تھوڑا سا ان ایکشن نظر آئیں؟ جی ڈیفینیٹلی. آپ نے دیکھا نہیں این سی سی آئی کا مقدمہ کس رفتار سے درج ہوا. ٹھیک ہے، یہ تو حکومت پنجاب کے لیے بھی ایک امتحان تھا. وہ کہ این سی سی آئی جو ہے ایک وفاقی ادارہ ہے، بٹ ظاہر ہے گورنمنٹس کا ایک اثر و رسوخ تو ہوتا ہے نا. لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں پر ثاقب چدڑ کا اثر و رسوخ کام نہیں آیا. حکومتی بینچوں میں بیٹھنے کے باوجود انہیں کوئی ایسی سپورٹ نہیں ملی کہ ان کے خلاف مقدمہ درج ہوا. اب یہ جو تھانہ ڈیفینس اے میں مقدمہ درج ہوا ہے، اب یہاں سے آئیڈیا لگا لیں کہ اس کا مطلب ہے کہ کوئی پریشر نہیں لیا گیا. ٹھیک ہے. اور ثاقب چدڑ کو اب اپنے معاملات سے فوری ان کو سلجھانا چاہیے، اس سے نکلنا چاہیے. آئیڈیا تو یہی ہو رہا ہے گورنمنٹ کی طرف سے کوئی سپورٹ نہیں ہو رہی، کیونکہ اگر نون لیگ ثاقب چدڑ کی پشت پناہی کرے گی تو پھر گورنمنٹ پر انگلیاں اٹھیں گی، اور ڈیفینیٹلی اس میں میڈیا خاموش نہیں رہتا.